السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں گی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ ایک ایتھیسٹ تھے اور وہ کسی بھی دھرم میں یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آج کا جو میں یہ واقعہ آپ کو بتانے والی ہوں، یہ واقعہ ہے لارنس براؤن کا، جو کہ ایک کیتھولک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس دھرم کو نہیں مانا۔ خالی عیسائی دھرم ہی نہیں، وہ کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے تھے اور وہ ایک ایتھیسٹ تھے۔ لارنس براؤن امریکہ کے ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کی پوری زندگی سائنس کے آس پاس ہی گھومتی تھی اور وہ سائنس کو ہی سب کچھ مانتے تھے۔ ان کے حساب سے دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہوتا ہے وہ صرف ایک سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں نیا موڑ تب آیا جب 1990 میں ان کی دوسری بیٹی ہالا کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی ہالا کو آپریشن تھیٹر روم میں شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ اس کے دل میں ایک نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن تو ملتا تھا لیکن خون نہیں مل پا رہا تھا۔ ڈاکٹر لارنس کی بچی کا بدن دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا علاج یہ تھا کہ اس کے بدن کی چیر پھاڑ کر کے اسے تبدیل کیا جائے، اور اس آپریشن کی کوئی گارنٹی بھی نہیں تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے ڈاکٹر لارنس بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ ایک بہت اچھے سائنٹسٹ تھے اور ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے، لیکن قدرت کے آگے وہ ہار گئے۔ ان کے پاس بے شمار پیسہ تھا، لیکن یہ پیسہ اور ان کی یہ سائنٹیفک تکنیک ان کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ قدرت کے آگے وہ ایک دم بے بس ہو چکے تھے۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا آپریشن چیر پھاڑ کریں، اس لیے انہوں نے ایک ڈاکٹر کی ٹیم کو تیار کیا۔ ان کی بیٹی کے آپریشن کے لیے ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ ڈاکٹرز کی ٹیم کو تیار کیا گیا، اور اب آپریشن کا ٹائم آ گیا۔ آپریشن تھیٹر میں ان کی بچی کو لے جایا گیا اور ڈاکٹر لارنس ایک دم بے بس تھے۔ آپریشن روم میں آپریشن چل رہا تھا اور ڈاکٹر لارنس براؤن ایک کمرے میں گئے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنے سگے سمبندھیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کمرے میں کسی بھی مذہب کو ماننے والے کی کوئی بھی نشانی نہیں تھی۔ وہاں پر لوگ آپریشن کے دوران اس کمرے میں جا کر اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس واقعہ سے پہلے یہ کمرہ ڈاکٹر لارنس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اب ان کی بیٹی کا آپریشن تھا، اس لیے یہ کمرہ ان کے لیے ایک مذہبی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں، میں نے جو چاہا تھا سب پایا، لیکن آج قدرت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، نہ تو سائنس کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی زندگی بچا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادینہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے دربار تک لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو میری مدد فرما۔ سب نے جواب دے دیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی کو بچا سکتا ہے تو صرف اس کو بنانے والا بچا سکتا ہے۔ اے خالق، میں سچے دل کے ساتھ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میری بچی کو ٹھیک فرما دے تو میں سارے مذہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی میں تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں کہ میں نے سچی نیت سے یہ وعدہ کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں واپس آ گیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے۔ وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں سکون، اطمینان کا ماحول تھا۔ وہاں کے لیڈر نے سر گھمایا اور مجھ سے بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ خون کا دورہ اب درست ہو گیا ہے۔ اب سارے ڈاکٹرز نے اس کے تمام لاجک اور وجوہات بتا دیے کہ اس طرح سے بچی بچی ہے، لیکن تمام ڈاکٹر ان لاجکس کو دل سے نہیں مان رہے تھے۔ پر ڈاکٹر لارنس کو یقین ہو گیا
کہ یہ رب کا مجھ سے کیا گیا ایک وعدہ تھا، یہ ضرور رب نے ہی کیا ہے۔ اب ان کی بیٹی بالکل صحیح ہو چکی تھی اور تندرست ہو چکی تھی۔ جب 2014 آیا تو ان کی بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ڈاکٹر لورنس نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا بھر کے تمام مذہب کو اسٹڈی کریں گے، تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے تمام مذہب کو اسٹڈی کیا اور تمام مذہب کے عالموں سے بات کی، لیکن وہ لوگ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ پر آخر کار انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ان کے سارے سوال ملتے گئے اور ان کا دماغ کھلتا گیا۔ اب انہیں ہر بات سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام مذہب کو قبول کر لیا اور اب وہ ایک مسلمان ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو وہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔